لیکن یہی فروع دین نماز روزہ زکات خب جب حج کی بات آئی حج میں مومن کا لفظ ہی نہیں آتا. حج کے بارے میں دو بہت کلیئر آیتیں سن لیجیے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. اتنی عربی تو آپ کو آتی ہوگی. کیا کہا کہ یہ نہیں کہا کہ مومنوں کو حج کرنا, انسانوں کو حج کرنا, پوری ہیومینٹی سے پوری مینکائنڈ سے خطاب کیا جا رہا. اور جب سورہ حج میں وہ بات آئی کہ حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ بنا لیا اور خانہ کعبہ بنا کے چلنا چاہتے, خدا نے روک دیا. کہاں جا رہے, ٹھہر جاؤ اور اسی پتھر پہ کھڑے ہو جاؤ جس پر آج بھی ابراہیم کے پیروں کے نشان اور جس کے پیچھے حج اور عمرہ کرنے والا اپنے طواف کی نماز پڑھتا. وہ مقام ابراہیم کہا بھی اس پر سے اترو نہیں, اس پر کھڑے ہو کر ابراہیم نے خانہ کعبہ بنایا. کہا آپ لوگوں کو حج کی دعوت دو. لیکن آیت کیا ہے, وَأَذِّن بِالْمُؤْمِنِينَ فِي الْحَجِّ. کیا یہ کہا کہ مومنین کو حج کی دعوت دو؟ اگر یہ کہتا تو غلط نہ ہوتا, کیونکہ نماز روزہ زکات اور خف واجب ہر ایک پر ہے, بات مومن سے کی گئی. حج بھی واجب ہر ایک پر ہے, بات مومن سے ہو سکتی ہے نہیں. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. قرآن کی آیت تو یہ, اے ابراہیم حج کی اذن اجازت اور حکم تمام انسانوں کو دو. تو حج نماز اور روزے زکات اور خمس سے اس معاملے میں ڈفرینٹ ہے کہ یہ پہلی چار عبادتیں بھی فروع دین واجب ہر ایک پر ہے. قرآن صرف مومن کا نام لیتا اور حج بھی فروع دین ہے, واجب ہر ایک پر ہے. لیکن اللہ نام ہی مومن کا نہیں لے رہا, مسلمان کا نہیں لے رہا, کہ سارے انسانوں کو بلایا جا رہا. یعنی پہلے دن سے ہی پتا کہ اللہ حج کے موقع پہ بہت بڑی گیدرنگ چاہتا. نماز اور روزے کے مقابلے میں حج کے اندر ایڈریس کرنے کا طریقہ چینج کر دیا. اے انسانوں سب کے سب آ جاؤ. جب یہ پتا کہ اللہ سب کو بلا رہا تو پھر جگہ بھی ایسی رکھنی چاہیے جہاں ہر آدمی پہنچ جائے. دیکھیے کامن سینس کی بات, ہم اپنے پرائیویٹ فنکشن ریسٹرکٹڈ ایریاز میں رکھتے ہیں, لیکن جہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ پبلک آئے تو پبلک کی سہولت کے مطابق کسی جگہ کا چوائس کیا جاتا. تو اللہ کیا اتنی بات نہیں جانتا؟ ایک طرف یہ بھی پتا چل رہا کہ اللہ یہ کوئی پرائیویٹ فنکشن نہیں کر رہا, ساری انسانیت کو بلا رہا. دوسری جانب حج رکھا ایسی جگہ کہ جہاں مومن بھی جانے کو آسانی سے تیار نہیں, سخت گرمی, ایک ایسا علاقہ کہ ڈیزرٹ ہی ڈیزرٹ. حضرت ابراہیم ہی نے کہا رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. اپنی اولاد کو وہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں گھاس کی پتی بھی نہیں, سبزہ ہو اور گرینری ہو تو دیکھنے میں بھی آدمی کو اچھا لگتا. تو ایک طرف بلا رہا ہے سارے انسانوں کو, یہ تو نماز میں بھی نہیں تھا, یہ تو روزے میں بھی نہیں تھا, اور جگہ ایسی رکھی, ایک تو دنیا کا ریموٹ ایریا, اس کے بعد وہاں کا ویدر اور کلائمیٹ ایسے کہ کوئی نہ جائے, اور اس کے بعد وہاں ڈیزرٹ ہی ڈیزرٹ, ڈیزرٹ میں کون جائے, اور اس کے بعد وہاں والوں کی نیچر بھی بڑی سخت, نیچر بھی ایک عجیب نیچر. تو راوی نے جا کے پوچھ لیا 8ویں امام سے کہ مولا آخر ایسا کیوں؟ اگر خدا واقعاً یہ چاہتا ہے کہ سب لوگ آئیں حج میں تو حج کسی ایسی جگہ رکھنا چاہیے کہ لوگ خوشی کے ساتھ جاتے. ابھی تو ناگواری کے ساتھ جا رہے تھے 10 سال پہلے تک, 15 سال پہلے تک. حج پر جانے سے لوگ کیوں گھبراتے؟ اور یہی وجہ کہ رش بھی ہوگا, وہاں کے لوگ بھی صحیح نہیں ہیں, گرمی بھی بہت. یعنی حدیث میرے الفاظ میں کچھ اس طرح ہوگی کہ مولا اگر اللہ کو یہ حج رکھنا ہی رکھنا تھا تو سوئٹزرلینڈ بہت اچھی جگہ ہے, وہاں کیوں نہ رکھا گیا؟ کتنے لوگ جاتے سر کے بل جاتے, اور جن پر واجب نہیں تھا وہ بھی دوڑ کے چلے جاتے. یا اور بھی دنیا میں جو اتنی اچھی جگہ آپ کو زیادہ معلوم, جو سال میں 2 مرتبہ یورپ اور امریکہ جاتے ہیں. ہم لوگ بھی اگر جاتے ہیں تو خالی مجلس کی وجہ سے لوگ ریسٹرکٹڈ رکھتے ہیں, گھر سے مسجد, مسجد سے گھر. وہ جو باقی جگہیں دیکھنے والی وہ تو آپ ہی لوگوں کو معلوم ہوں گی. تو اللہ نے وہاں کیوں نہیں رکھا حج, یہاں کیوں رکھا؟ امام نے کہا جو تیرا سوال ہے نا وہی جواب ہے, جو تیرا سوال ہے وہی جواب ہے. اس لیے کہ اگر اللہ کسی ایسی جگہ پہ حج رکھ دیتا کہ جس جگہ کے اندر مصنوعی اٹریکشن بھی بہت تھے, موسم اچھا تھا, گرینری تھی, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی تھی, بہت ہی پلیجنٹ وہاں کا ماحول تھا سوئٹزرلینڈ, تو یہ کیسے پتا چلتا کہ اللہ کی خاطر کون آیا ہے اور اس جگہ کی خوبصورتی اور اٹریکشن کو دیکھ کے کون آیا؟ یہ کیسے پتا چلتا؟ اللہ نے حج کو رکھا ہے ایسی جگہ پر کہ اب وہاں پر وہی جائے گا کہ جو واقعاً اللہ کی خاطر جانا چاہتا ہے, دنیا کی خاطر نہیں جانا چاہتا. درود بھیجے محمد و آل محمد.